रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आवे तमाम दोस्तों, यहाँ पर मौजूद तमाम सोराब गोड अलासिफ स्क्वायर के पीछे का ये इलाका, ये ग्राउंड सोराब गोड, यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे पख्तून भाइयों, तमाम पीएसपी के वर्कर्स, तमाम जिम्मेदारान, मेरी आवाज़ सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जहाँ जहाँ जा रही है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के ये लोग, पाकिस्तान ये मंजर पिछले कई दहाइयों से देखने का मुंतजर था, जहां पर लोग, पाकिस्तान के लोग अपनी रंग, नस्ल, जुबान, मसलक को एक तरफ रखकर आपस में शीरो शकर हो जाएं, आपस में तमाम पाकिस्तानी, तमाम कलमा पढ़ने वाले लोग अपनी अपनी शनाख्त रखने के बावजूद कि कोई सिंधी हो, कोई पख्तून हो, कोई बलोच हो, कोई पंजाबी हो, कोई मुहाजिर हो, अपनी शनाख्त रखने के बावजूद इस पाकिस्तान में लोग अपनी कॉज पर, अपनी इश्यूज के ऊपर एक हो जाएं। ये मंजर पाकिस्तान के लोग पिछले कई दहाइयों से देखने के मुंतजर थे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें, पाक सरजमीन पार्टी को और उसके कारकुनों को ये मुकाम अता किया है कि उसने आज पाक सरजमीन पार्टी के, आज मेरे पख्तून भाइयों ने, आज मुहाजिर भाइयों ने, आज सिंधी भाइयों ने और बलोच और इस जगह पे खास तौर पर मुहाजिर और पख्तून भाइयों ने आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल की उम्मत को जोड़ने वाला काम किया है। आज तमाम पख्तून, तमाम बलोच, तमाम सिंधी, तमाम पंजाबी इस पंडाल में, तमाम मुहाजिर मौजूद हैं और मैं समझता हूँ ये मंजर आसमान वाला भी देखकर अश्क अश्क कर रहा होगा, खुश हो रहा होगा। जिस शहर में, जिस मुल्क में टुकड़े दर टुकड़े, तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है, उस शहर में, उस मुल्क में, आज उस जमाने में पाक सरजमीन पार्टी ने आज लोगों को, इंसानों को जोड़ने की सियासत की है और उसका अमली नमूना, अमली मंजर आज ये रात गए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि जलसा इतवार को नहीं, जलसा आज है। सोराब गोड का जलसा इतवार को नहीं, जलसा आज है। मैं इस पर रब का शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस पे अपने कारकुनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं खास तौर पर आज अपने पख्तून साथियों को, कारकुनों को, जो कि 3 मार्च 2016 से मुस्तफा कमाल रईस कायम खाने की आवाज पर ऐसे हमारे साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह जुड़ गए आकर, और एक लम्हे के लिए भी हालात की ऊंच और नीच को देखने के बावजूद, इलेक्शन की हार देखने के बावजूद, एक लम्हे के लिए भी वो पलट कर उन्होंने पीछे नहीं देखा। आज उनकी जिद्दोजहद, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज अल्लाह ताला ये जो काम होने जा रहा है, ये जो काम हो चुका है, खुदा की कसम ये जो भाइयों का आपस में जुड़ना है, ये 100 दफा वजीर आजम बनने से ज्यादा बड़ा मुकाम है। ये 100 दफा वजीर आजम बनने से बड़ा अजर है इसका कि जब आप दो भाइयों को आपस में एक साथ खड़ा कर दो। सालों की नफरतें, सालों की दूरियां, अरसा दराज से जुल्म, सितम, कत्लो, गारतगरी, एक ना रुकने वाला सिलसिला, उसको अल्लाह ताला ने आज पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह उसे खत्म कर दिया है। आज लोग हाथों में, सोराब गोड का ये इलाका है, आज मुहाजिर पख्तूनों को फूल देने के लिए सोराब गोड पर अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर यहाँ पर खड़ा है। पख्तून मेजबानी कर रहे हैं, पख्तून स्टेज सजा रहे हैं और यहाँ पर तमाम आने वालों को वो वेलकम कर रहे हैं। मैं आज भी जो अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं,
خاص طور پر ہمارے پختون بھائی، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، آؤ اپنا حصہ ڈالو اس کے اندر. یہ سیاست نہیں ہے، خدا کی قسم یہ سیاست نہیں ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے آگے ساری سیاست ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جاتی ہے. سیاست نہیں ہے. لوگ وزیر اعظم بن جائیں گے، لوگ وزیر بن جائیں گے، لوگ ایم این اے ایم پی اے بن جائیں گے، لیکن اگر ہماری تمہاری کوششوں سے اگر کسی ماں کا بیٹا مرنے سے بچ گیا، خدا کی قسم ایسی حکومت سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم کسی ایک ماں کے معصوم بچے کو مرنے سے بچا لیں، جو کہ نہ اس بات پر مر جائے کہ کوئی زبان بولنے والا ہے، کوئی زبان بولنے والا ہے. ہم نے آج دیکھو میں اپنی بات بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتا. مجھے اتوار والے دن مجھے بات کرنی ہے، لیکن میں یہ کہنا صرف چاہتا ہوں چند جملے کہ دیکھو، آج ہم کہتے ہیں وزیر اعظم مسئلہ حل کرے گا، آج ہم کہتے ہیں وزیر مسئلہ حل کرے گا، آج ہم کہتے ہیں سینیٹر ایم پی ایم این اے مسئلہ حل کرے گا. ہم بناتے چلے جا رہے ہیں سینیٹر 70 سالوں سے، ہم بناتے چلے جا رہے ہیں ایم پی ایم این اے وزیر اعظم. ہمارا مسئلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی وزیر اعظم مسئلہ حل نہیں کر سکتا. مسئلہ اللہ حل کر سکتا ہے، رب حل کر سکتا ہے. اس کو راضی کرنا ضروری ہے، ورنہ تم ایک وقت میں 100 وزیر اعظم بھی لگا لو گے ملک میں، وہ تمہارے 3 کے برابر کا مسئلہ حل نہیں کر سکے گا. اور اس کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں جڑنا بہت ضروری ہے، جو پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں نے آج کر کے دکھایا ہے. اور اس کا عملی نمونہ انشاءاللہ تعالی ہم اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی، جو کہ 28 فروری ہے، 3 بجے سپہر 3 بجے انشاءاللہ تعالی الاسف اسکوائر کے اس گراؤنڈ پہ سوراب گوٹ کی یہ جگہ ہے، صرف پختونوں کا جلسہ ہوگا. اور اتنا بڑا مجمع ہوگا پختون ہمارے بھائیوں کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے نوجوان بچوں کا انشاءاللہ تعالی، کہ تاریخ لکھے گی کہ اس سے بڑا اجتماع کراچی میں پختونوں کا کوئی کر نہیں سکا ہے. اور یہ سیاست نہیں ہوگی، یہ سارے پختون آ کر اپنا حصہ ڈالیں گے، یہ سارے پختون آ کر اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ صدقہ جاریہ ہے میرے پختون بھائیوں، یہ صدقہ جاریہ ہے. اس میں پیچھے نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ کو ہم نے جمع ہو کر اس گراؤنڈ میں دکھانا ہے کہ دیکھ، تیری رضا کے لیے ہم یہی کر سکتے تھے کہ ہم اپنی تمام مخالفتوں کو چھوڑ کر ہم ایک جگہ ایک پنڈال میں آ کر جمع ہو گئے. ہماری کوئی نفرت کسی سے نہیں ہے، ہم کسی کے خلاف کوئی عزم نہیں رکھتے. ہم ایک ساتھ مل کر مظلوموں کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ مظلوم کی زبان کون سی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مظلوم کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے. اور میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ظالم میری زبان بولنے والا ہے یا کوئی اور زبان بولنے والا ہے. جو ظالم ہے اس کا ہم رنگ نسل زبان دیکھے بغیر ہاتھ روکیں گے، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ہم رنگ نسل زبان دیکھے بغیر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چاہے اس کی دفاع کے لیے ہماری جان جائے، ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس قافلے کو، اس لشکر کو، اس کارواں کو انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی نسلوں کی بقا کے لیے ایسا چھوڑ کر جائیں گے کہ پھر کسی مہاجر کو الاسف اسکوائر سوراب گوٹ آنے میں سوچنا نہ پڑے. اس کو یہ لگے کہ اس کا دوسرا بھائی یہاں رہتا ہے. کہ پھر کسی پختون کو لیاقت آباد جانے سے، گزرنے سے پہلے، ناظم آباد، فیڈرل بیری، عزیز آباد جانے سے پہلے سوچنا نہ پڑے، اس کو لگے کہ اس کا کوئی دوسرا بھائی وہاں رہتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں ایسا اتحاد، ایسا ناتا، ایسی دوستی، ایسا رشتہ قائم کر کے مرنا چاہتے ہیں کہ کل ہمارے مرنے کے بعد جب یہ نسلیں، ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں آپس میں ایک ساتھ مل کر جدوجہد کریں، آپس میں دوست ہوں، آپس میں بھائی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جب ان پر رحمت برسے تو ہماری قبروں پر بھی اس کا اجر آئے، ہماری قبروں پہ بھی اس کا اجر آئے کہ یہ پودا، اے میرے سوراب گوٹ کے ساتھیو، یہ پودا تم نے لگایا. خدا کی قسم تم کامیاب ہو. تمہارے پاس بھلے
آج کوئی ایک کونسلر بھی نہیں ہے، لیکن تم بڑی بڑی سیٹیں رکھنے والوں سے زیادہ معتبر ہو، خدا کی قسم زیادہ قبول ہونے والے ہو، خدا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کو سیٹیں نہیں چاہیے بھائی بھائی بھائی۔ بادشاہت تو فرعون کے پاس بھی تھی، بادشاہت تو اللہ تعالیٰ نمرود کو فرعون کو بھی دے دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے کام کرے۔ اور اس سے بڑا کام اور کیا ہوگا کہ اللہ کے کلمے کو پڑھنے والے دو بھائیوں کو آپ ایک کر دو۔ اس سے بڑا اللہ کے نزدیک اور بڑا کام کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک اور مقبولیت والی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے کلمے کو پڑھنے والے دو بھائیوں کو آپ ایک کر دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کو اگر مجھے کوئی کہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت لے لو اور یہ کام چھوڑ دو، میں ساری دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر ماروں گا، لات ماروں گا، لیکن میں اپنے بھائیوں کو جدا ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ توڑنے کی سیاست انشاءاللہ تعالی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی میرے ساتھیوں کا حامی و ناصر ہو، جو میرے کارکنان، میرے ذمہ داران، ایک پریسیڈنٹ سے لے کر نیچے ورکر تک، خاص طور پر ڈسٹرکٹ ایسٹ کے، خاص طور پر ہمارے جو پختون ساتھی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے طور پر یہاں پر یہ سارا پنڈال سجایا ہے، جس طرح سے یہ ایک ایک گھر، ایک ایک گلی، ایک ایک دکان پر جا کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے بھائیوں کو گلے لگایا ہے، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ جتنے عمائدین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جتنی قوموں کے سردار یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جتنے قوموں کے بڑے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے گلے لگایا ہے، جنہوں نے آ کر اچھی بات کی ہے، جنہوں نے ساری نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھایا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کے ذریعے آواز لگاتا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کو کہ دیکھو، اور کراچی کے لوگوں کو، اور خاص طور پر پختونوں کو کہ آؤ، اپنے سارے کام چھوڑ کر 28 فروری 3 بجے دوپہر 2 گھنٹے کے لیے اس سوراب گولڈ کے اس گراؤنڈ پر ضرور آؤ۔ میں کہتا ہوں کہ جو آئے گا وہ اللہ کے سامنے اپنی انٹری کرائے گا کہ جب خیر کی یہ بات کی جا رہی تھی، جب نسلوں کو جوڑنے کی یہ بات کی جا رہی تھی، تو اے اللہ تعالی ہم وہاں موجود تھے، ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہماری نسلوں پر تو رحم کر، ہماری نسلوں پر، ہم پر اور ہماری نسلوں پر رحم کر۔ یہ عبادت ہے خدا کی قسم، یہ سیاست نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم یہاں پر ووٹ مانگنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں پر سیاست کرنے کے لیے، کسی کو برا کرنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، ہم بھائی کو بھائی سے ملانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس شہر میں 50 سالوں میں یہ تاریخ رہی ہے کہ علاقے بٹے ہوئے تھے، یہ فلاں کا علاقہ ہے، یہ فلاں کا علاقہ ہے، یہاں سے فلاں نہیں جا سکتا، یہاں سے فلاں نہیں جا سکتا۔ پاک سرزمین پارٹی نے یہ سارے علاقے نیست و نابود کر دیے، یہ سارے نوگو ایریاز نیست و نابود کر دیے۔ آج کسی علاقے میں کسی کو جانے میں سوچنا نہیں پڑتا، یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا علاقہ ہے۔ بھائی کو بھائی سے آپس میں ملانے کا کام یہ پی ایس پی نے کیا ہے۔ یہاں پر بڑی بڑی طاقتیں، اس ملک کی دشمن طاقتیں انوالو رہی ہیں، ملکی اور غیر ملکی طاقتیں انوالو رہی ہیں، جنہوں نے آپس میں بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا کر ہمارا پانی چھین لیا، ہمارا روزگار چھین لیا، ہماری تعلیم چھین لی، ہماری سڑکیں چھین لی، اس شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا، اس شہر میں تعلیم کے سارے مراکز بند ہو گئے، انڈسٹریز یہاں سے ختم ہو گئی، اجڑ گئی، اور ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام آج بند ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم مانگیں گے، اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پانی مانگیں گے، ہم ٹرانسپورٹ مانگیں گے، اس شہر کو ٹرانسپورٹ، اس شہر میں علم مانگیں گے، دوائی مانگیں گے، اور اس شہر میں روزگار مانگیں گے۔ ورنہ پہلے کوئی ایک بات کرتا تھا، دوسرا کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرتا تھا، دوسرا کرتا تھا، تیسرا اس کی مخالفت کرتا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ سارے کھڑے ہو کر ایک ہی بات کریں گے۔ آپ حضرات کا یہاں پر جو آئے ہیں، میڈیا کے لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ساتھی دن اور رات جا کر یہ پنڈال سجا رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی عہدے نہیں ہیں، میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، تمہارا اجر اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا، تمہارا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ خدا کی قسم، تم آج کے دور کے ولی ہو،
खुदा की कसम पीएसपी के लोग, पीएसपी के कारकुनान आज के दौर के वली हैं, अल्लाह को राजी करने वाले लोग हैं। वरना वजीर आजम बनकर तुम इस शहर में, इस मुल्क में एक दिन के बराबर का काम सही नहीं हो रहा। अल्लाह को राजी करके इंशाअल्लाह ताला ये जो तुम काम कर रहे हो, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ये हुक्मरानी तुम्हारे कदमों में लाकर डालेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हुक्मरानी तुम्हारे कदमों में लाकर डालेगा। जब अल्लाह राजी होगा और हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। जालिम और फाशिस्ट ताकतें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। आने वाला दिन इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी के लोगों का है। मैं एक दफा फिर दिल की गहराइयों से तमाम अमायदीन का, तमाम सरदारों का, तमाम कबीलों के बड़ों का, तमाम जो हमारे कारकुनान हैं, और खास तौर पर मैं अपने कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, पख्तून कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह से तुमने जगह अरेंज की है, जिस तरह से तुम अपनी भूख प्यास मिटाकर तुम ये काम कर रहे हो, झंडे लगा रहे हो, दावत दे रहे हो, पंपलेट बांट रहे हो, तुम्हारा अजर इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी अल्लाह ताला देगा और मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना अजीम काम करके आए हो इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीएसपी जिंदाबाद। कैमरामैन जरा लेफ्ट साइड पे आ जाएं। कराची के जो भाई हैं एक दूसरे को फूल पेश करेंगे। मैं मुस्तफा भाई से और अमायदीन से कहूंगा लेफ्ट साइड पे आ जाए। आप कैमरामैन भी आ जाए जरा लेफ्ट साइड पे। पहले कैमरा आ जाए, कैमरामैन आ जाए जरा लेफ्ट साइड पे।